قرآن کریم میں ہے سورہ مومنون میں فرمایا اللہ رب العزت نے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ بندوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، فرمایا وہ لوگ جو یؤتون ما آتوا، جو ان سے بن پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور دل ان کے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول، اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو بدکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے کہ ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یا ابنۃ الصدیق، ابوبکر کی بیٹی ہو، ابوبکر صدیق کو جو فہم حاصل ہے اسی طرح کا فہم آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی غلطی کر گئی ہو قرآن سمجھنے میں، لا یا ابنۃ الصدیق، یہ وہ لوگ مراد نہیں ہے اس آیت میں۔ اس سے تو مراد وہ لوگ ہیں جو یصلون ویصومون وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَن لَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، اس آیت سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، اور دل ان کے کانپتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار کو ہمارے یہ اعمال پسند نہ آئے اور نامنظور کر دیے جائیں۔ یہ لوگ مراد ہیں۔ قرآن کریم کا اگلا حصہ بھی یہی بتاتا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں اور نیکیاں کر رہے ہیں، وہم لہا سابقون، انہوں نے آپس میں دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ کون نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والا ہے۔ سو میرے بھائیوں، ساری دنیا کام میں لگی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کام میں مشغول ہے، کوئی دنیا کے اندر فارغ نہیں ہے۔ اور سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک گروہ تو دنیا کا ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا ان کا مطمع نظر ہے، آخرت پر ان کو یقین نہیں ہے، اللہ پر ان کو ایمان نہیں ہے، رسولوں کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ زندیق، بے دین، اور ہمارے ماحول میں جو زبان چلتی ہے اس میں سوشلسٹ، کمیونسٹ اور اشتراکی لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، نہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ کل کائنات ان کی یہ دنیا ہے، اس کے لیے کماتے ہیں، اسی کے لیے کھاتے ہیں، اسی کے لیے کھپتے ہیں۔ یہ شاید دنیا کا سب سے بد نصیب اور سب سے زیادہ بدبخت گروہ ہے۔ ان کے صرف دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ پیٹ اور دوسرا مسئلہ شرمگاہ۔ دونوں کی تسلی ہو جائے، تیسری کسی شے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام حیوانات کے بھی یہی دو مسئلے ہیں۔ کھانے کے لیے مل جائے، جنسی ضرورت مل جائے، پوری ہو جائے، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کس لیے دنیا میں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے کماتے ہیں،
دنیا کے لیے کھاتے ہیں، دنیا کے لیے اکٹھا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، حقاً ان کو حیوان اور جانور اور مویشی کہا ہے. الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. وہ جو کافر ہیں چرتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جیسے چپائے کھاتے ہیں، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، لیکن ان کو فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. جیسے گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ویسے ہی ان کو بھی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دین کا مذاق اڑانے والے، دینی شاعر کا مذاق اڑانے والے، دینداروں کا مذاق اڑانے والے، عبادتوں کا مذاق اڑانے والے، جو منہ میں آئے کہنے والے، مادر پدر آزاد، بے لگام. یہ انسان کم ہے، حیوان زیادہ ہے. اس لیے سب سے بدترین گروہ تو یہ ہے. میری نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ کبھی کسی اس طرح کا کوئی آدمی کہیں مل جائے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی بے وقوفی، اس کو سمجھانے کی ہمت ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے خیالات سننے بھی بہت بڑی بے عقلی ہے. خطرہ ہے کہ کہیں انسان کو جانور نہ بنا دے، بڑا بدترین خطرہ ہے. کسی سوسائٹی میں اس قسم کا آدمی ہو، بندے کے اندر ہمت اور جرأت ہو، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا یقین پختہ ہو، دین کے ساتھ پختہ محبت، پختہ تعلق اور پختہ علمی تعلق ہو تو اس سے بات کرے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو پھسلا دے. ایسے آدمی کے پاس بیٹھنا بھی بے وقوفی ہے. یہ شیطانوں کا گروہ ہے اور دنیا کا سب سے بدترین اور بدنصیب گروہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک اور گروہ ہے جس گروہ کے بہت سارے گروہ ہیں. ساری دنیا کے مذہبی گروہ، وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں. کافروں کے بھی بہت سارے گروہ جو کسی نہ کسی رسول کو، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی کسی نہ کسی رنگ میں اپنے حساب سے مانتے ہیں. آخرت پر بھی ان کو یقین ہے. یہود و نصارہ کا یہی معاملہ ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اپنے رسولوں کو بھی مانتے ہیں. یہ بھی ان کو پتا ہے مرنا ہے، بلکہ ہم سے زیادہ پتا ہے. ہم موت سے کم ڈرتے ہیں، وہ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں. قرآن کریم نے بتایا ہے جگہ جگہ. اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی یقین ہے. اور یہ بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، یہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک بڑے معبود کو مانتے ہیں اور اس کے سوا بے شمار معبود بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا سارے کے سارے بدنصیب گروہ ہیں. وہ اس لحاظ سے، اعتبار سے کہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو ہماری نسبت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے، اپنے آپ کو عبادتوں میں ہلاک کیا ہوا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. میں کہ ان کو ایک دین تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا، یقین نہ ہو، تعلق سچا نہ ہو، ایمان پختہ نہ ہو، دل سلامت نہ ہو تو اللہ رب العزت پر یقین نہیں رہتا. دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہ رہے. جس شخص کو اللہ اس کے رسول پر دنیا میں یقین نہیں رہتا وہ نری مصیبتوں میں ہوتا ہے. دنیا میں بھی مصیبتیں، آخرت میں بھی مصیبتیں. اور دنیا کی مصیبتیں یہ ہے کہ چونکہ ان کو اللہ اس کے رسول پر یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کے، اللہ کے اتارے ہوئے رسول کے لائے ہوئے دین پر بھی ان کو یقین نہیں آتا. تسلی نہیں ہوتی ہے، تسلی نہیں ہوتی. اس لیے ہر جگہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے. جتنا دین اللہ نے اتارا اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے، اتنا ہی ساتھ اور لگایا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. محنت مزدوری کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، اپنے آپ کو تھکانے والے ہیں، نتیجتاً جہنم میں جانے والے ہیں. کس قدر بدنصیبی ہے. اسی لیے تو فرمایا پروردگار نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم
ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ آؤ تمہیں بتائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلاؤ اور بتاؤ کہ تمہیں بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا، سب سے زیادہ ٹوٹا پانے والا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا کے اندر برباد ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں، وہ ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں اور نیکیاں ذخیرہ کر رہے ہیں، لیکن نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کا حکم پروردگار نے دیا ہو، جو اللہ کے رسول نے جس کی تعلیم دی ہو۔ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے تعلیم نہیں دی، وہ جتنی بھی خوبصورت ہو وہ نیکی نہیں ہوتی۔ اور نیکی صرف کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیکی کو کر کے سنبھالنا بھی ہوتا ہے، کہیں جمع بھی کرانا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے تب لے لی جائے اور اسے استعمال کر لیا جائے۔ بیوقوف نیکیاں کرتے ہیں، اپنے خیال میں نیکیاں کرتے ہیں، پہلے تو وہ نیکیاں نہیں ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو وہ جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس نہیں ہوتی، جمع ایسی جگہ کراتے ہیں جہاں سے واپس لی نہیں جا سکتی، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ بیوقوف راضی ایسے معبودوں کو کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راضی کیسے ہونا ہے، ڈرتے ان معبودوں کی ناراضگی سے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ناراضگی کیا ہوتی ہے۔ پتھر کے بت گڑے ہوئے ہیں، نہ یہ کبھی راضی ہو سکیں، بے شک انسان 1000 سال ان کے سامنے سجدہ پڑا رہے، اس لیے کہ ان کے اندر رضامندی اور ناراضگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیسے راضی ہوں گے، کیسی ناراض ہوں گے؟ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد قسمت ہیں کہ اپنے سے کم تر کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہیں، کتنے کم عقل ہیں، کتنے نالائق ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کو یہ سزا اس لیے ملی ہے، ان کو یہ گھاٹا اس لیے پڑا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ پروردگار کی آیتوں کا انکار اتنا برا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے، اور اللہ رب العزت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ اگر اللہ کی ملاقات کا انکار نہ ہو تو پھر اس ملاقات کے لیے تیاری ہو۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اپنے مولا سے ملنا ہے، اس کی زندگی کے رنگ تو اور ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کمائے، وہ عمل جو اس کو اللہ رب العزت کے ہاں جا کے سرخرو بنا سکے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جس کو اللہ سے ملنے کا ارادہ ہے، جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ وَأَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔